جب تک کسی چیز کی قدر و منزلت، عزت و عظمت انسان کے دل و دماغ میں نہیں ہوتی تو اس چیز کے لیے تگ و دو کرنا، اس چیز کے لیے قربانی دینا، اس چیز کے لیے مشکلات برداشت کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے آخر عشرہ میں ایک رات رکھی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، جو اس امت کو ملی ہے۔ پہلی امتیں اس رات سے محروم رہی ہیں۔ تو بہت عظمت والی رات ہے شب قدر، بڑی عزت و عظمت والی رات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ جب تک اس رات کی عزت و عظمت انسان کے دل و دماغ میں نہیں ہوتی تو اس رات میں عبادت کرنا بھی انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو انتہائی اہم رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جو رات کے لیے بولا جاتا ہے، اور قدر ہمارے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو زبان میں عام طور پہ ہم یہ محاورہ بولتے ہیں، فلاں کی قدر و منزلت میرے دل میں بہت ہے، یعنی کہ اس کی عزت، اس کا احترام ہمارے دل کے اندر بہت ہے۔ تو یہ رات بھی عزت و احترام والی رات ہے۔ کیسے یہ عزت و احترام والی رات نہ ہو کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کے سردار نبی پر، تمام فرشتوں کے سردار فرشتہ کے ذریعے، تمام امتوں کی سردار امت کے لیے، تمام مہینوں کے سردار مہینہ میں، تمام راتوں کی سردار رات میں، تمام کتابوں کی سردار کتاب نازل کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا اور نازل کیا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بڑی اہم رات ہے، بڑی عزت و عظمت والی رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ تو اس لحاظ سے اسے عزت والی، احترام والی رات کہا جاتا ہے۔ تو قدر عربی زبان میں تنگی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ تو تنگی، رزق تنگ ہو جاتا ہے، قدر تنگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ رات تنگی والی رات ہے۔ کیا معنی یہ رات تنگی والی رات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سدرۃ المنتہا کے فرشتے، اپنے عرش کے فرشتے اور جبرائیل امین کو اس دنیا کے اندر، اس کرۂ ارض پہ، اس دھرتی کے اوپر بھیج دیتے ہیں کہ اس رات کے اندر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرو، ان سے سلام کرو اور ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہو۔ تو اس رات میں فرشتے اس قدر اترتے ہیں، اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ ان کے لیے اس زمین کے اوپر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس رات کو شب قدر یعنی تنگی والی رات کہا جاتا ہے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو زمین کے اوپر نازل کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑی اہم رات ہے کہ فرشتے انسانوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان سے سلام کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ تو اس رات کو غفلت میں گزارنا بہت بڑی غفلت ہے۔ تو تیسرا معنی جو قدر کا ہے وہ تقدیر سے ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو انسان کی تقدیر کے معاملات سونپ دیتے ہیں۔ شب برات 15 شعبان کی شب کو تقدیریں انسان کے لیے لکھی جاتی ہیں، اور اس رات کے اندر وہ فرشتوں کو تھما دی جاتی ہیں۔ تو جس رات کے اندر انسان کی تقدیریں فرشتوں کے حوالے کی جا رہی ہوں، وہ بہت اہم رات ہوتی ہے، بہت اہم رات ہوتی ہے۔ لہذا اس رات میں غفلت نہ کی جائے۔ اس رات کے اندر جس قدر ہو سکے انسان عبادت کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھے، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح کو باجماعت ادا کرے، رات کا جس قدر حصہ ہو سکتا ہے عبادت کے اندر صرف کرے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، جس قدر ہو سکے، جب تک انسان کا بدن انسان کے ساتھ دے
تو انسان کو اپنے آپ کو عبادت کے اندر مصروف رکھنا چاہیے۔ تو یہ عزت والی رات ہے۔ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور عجیب بات لکھی کہ اس رات کو عزت والی رات کہا جاتا ہے اس لحاظ سے کہ اس رات کے اندر کوئی انسان اگر عبادت کرتا ہے، اس کی عزت و احترام، قدر و منزلت اللہ کے ہاں، فرشتوں کے ہاں نہیں ہوتی، تو اس رات کی عبادت کی برکت کی وجہ سے اس کی عزت و احترام اور قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور فرشتوں کے ہاں بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ رات بہت اہم رات ہے، جس کو عبادت کے اندر بسر کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔